पाकिस्तान इस वक्त कई महाज़ों पर मुश्किलात का सामना कर रहा है, चाहे वो माशी मैदान में हो, चाहे वो समाजी मैदान में हो, चाहे वो सियासी मैदान में हो। हर जगह पर रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। रियासत की रिट नहायत कमज़ोर है और रियासत के अपने भी कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिन्होंने इस चीज़ को इनेबल किया है कि रियासत बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अब आपके सामने हैं, कई जगहों पर इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक नई स्टोरी सुना रहे हैं। वो भी देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। फिर हम इन चैलेंजेस को देखेंगे, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इकॉनमी की सिचुएशन देखेंगे, और एंड पर रियासत के लिए एक सजेशन है हमारे पास। तो इस वक्त हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के कई जो इलाके हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी का एरिया है वहाँ पर जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। पीटीआई वैसे ही काफ़ी अरसे से एक एहतजाज की कैफियत में है और वो पकड़ धकड़ भी उनकी होती रहती है। तो पीटीआई के साथ भी एक कांस्टेंट मसला चल रहा है रियासत का। रियासत कभी उन्हें दहशतगर्द कहती है, कभी बैन करने की बात करती है, कभी उनसे बातचीत करने की बात करती है। रियासत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। फिर जमात इस्लामी अब निकल पड़ी है, वो कह रही है कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट करे हुकूमत, टैक्सेस में कमी करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमात इस्लामी के ये जितने भी एहतजाज हैं इनको टीवी पर कवरेज मिल रही है, और इससे मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसमें रियासत भी अपना फ़ायदा समझती है कि ये जो टैक्सेस और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, इससे आईएमएफ और आईपीपीज़ वगैरह या चाइना के जो आईपीपीज़ हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, उनको कोई पैगाम दिया जाए और उनको दिखाया जाए कि देखो जी पाकिस्तान में अब शोरिश बढ़ना शुरू हो गई है, पाकिस्तान में एक अनारकी की कैफियत जन्म ले रही है, तो आप भी ज़रा मुआहदों को ज़रा देखें, इनको रीनिगोशिएट करें। तो इस हवाले से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना का विज़िट किया है और चाइना से रिक्वेस्ट किया। अब हमारी हुकूमत रिक्वेस्ट कर रही है कि जितने भी आपके ये डेट प्लान्स हैं और आईपीपीज़ के मुआहदे हैं इनको रीनिगोशिएट करें। तो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर का ख़ुद कहना है कि हमें अगले कुछ सालों में 27 बिलियन डॉलर्स के डेट रोल ओवर चाहिए, डेट की रीप्रोफाइलिंग चाहिए, यानी जिसमें डेट रोल ओवर करें, एडजस्टमेंट करें। ये नहीं है कि डेट माफ़ कर दें, मतलब ये कहें कि अगर आप इस साल नहीं दे सकते तो अगले साल या 2 साल बाद दे दीजिएगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि 12 बिलियन डॉलर्स हमें इस फिस्कल ईयर के लिए चाहिए डेट रोल ओवर, जिसमें सऊदी अरब, चाइना और यूएई शामिल हैं। 5 बिलियन चाइना की तरफ से, 4 बिलियन सऊदी अरब की तरफ से और 3 बिलियन यूएई की तरफ से जो लोन्स हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है कि इनको यानी रोल ओवर किया जाए, और उसके बाद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर समझते हैं कि हमारी मुश्किलात थोड़ी कम होंगी जब इस तरह के डेट रोल ओवर्स मिलेंगे, जब हमें थोड़ी बहुत इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तब आईएमएफ भी हमें लोन देने पर आमादा हो जाएगा। क्योंकि आईएमएफ भी यही मुतालबा करता है कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पहले गारंटीज़ लें, पहले उनसे आप मेक श्योर करें कि जो उन्होंने आपसे लोन लेना है, जो रीपेमेंट्स आपने उनको करनी है, जो हम पैसे दे रहे हैं, कहीं वो आप उनकी अदायगियों में तो नहीं कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को इन कर्ज़ों को सिक्योर करना है, और नए कर्ज़े लेने के लिए पुराने कर्ज़ों का रोल ओवर बहुत ज़रूरी है, रीप्रोफाइलिंग। तो इस हवाले से इनका चाइना का विज़िट हुआ है और फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि चाइना ने हमारी बात सुनी है। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो चाइना पिछले कई सालों से पाकिस्तान के डेट को रोल ओवर कर रहा है, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और डेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे डेट रोल ओवर वगैरह, डेट की रीप्रोफाइलिंग। लेकिन एनर्जी सेक्टर में ये जो आईपीपीज़ की रीप्रोफाइलिंग है, इसमें चाइना इतना खुश नहीं है, और चाइना ने कहा है कि हम जो हमारी कंपनियां इस सिलसिले में काम कर रही हैं, जो रेलिवेंट कंपनीज़ हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। इसके अलावा चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई आपके डेट रोल ओवर के अलावा सेफ डिपॉजिट्स भी करवाते हैं आपके सेंट्रल बैंक में, ताकि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मजबूत रहें, और इसके साथ ही फिर आईएमएफ की सपोर्ट आती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चल पाती है। क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, तो मतलूबा डॉलर्स जो आपके सेंट्रल बैंक में पड़े होने चाहिए वो हम दूसरों की मदद से हासिल करते हैं, जिससे हमारी इंटरनेशनल ट्रेड चालू रहती है। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन डॉलर्स हैं और इम्पोर्ट 60-70 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं।
تو یہ ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو ان ممالک کی ضرورت پڑتی ہے, IMF کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $12 بلین اس سال چاہیے اور 27 بلین اگلے 2 سے 3 سالوں میں پاکستان کو ریکوائر ہوگا. اب آپ کی اکانومی میں چونکہ ریفارمز نہیں ہوتی تو IMF آپ سے پھر سخت شرائط کا مطالبہ کرتا ہے کہ جی بجلی مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, ٹیکسز میں اضافہ کرو, سیلریڈ کلاس پر مزید ٹیکسز لگاؤ, نئے ٹیکسز کے وہ آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان یہ ٹیکسز اکٹھے کر کے ہم کو واپس پیسہ کرے, پیسے کی جو ادائیگی ہے وہ ہمیں واپس کرنے کے قابل ہو جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مزید ٹیکس لگاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو مڈل کلاس ہے وہ مارا جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور ہر جگہ پر اب پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں. اب پاکستان میں اکانومی کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کچھ مسائل ہیں, جیسے سیکیورٹی کے مسائل ہیں, کچھ سوسائٹی کے مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں, وہ اس سے مکس ہو چکے ہیں, وہ سارے آپس میں کنورج ہو چکے ہیں اور پاکستان کی ریاست کو اب منہ چڑھا رہے ہیں. پورا ویسٹرن بارڈر آپ دیکھ لیں, ایک تو افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں مسائل کا سامنا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا بنو میں ایک زبردست احتجاج ہوا تھا اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کچھ کلیش بھی ہوا تھا پروٹیسٹرز کا. بلوچستان میں الگ مسئلے چل رہے ہیں, وہاں پہ بھی 2-3 تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, بلوچستان میں امن و امان کی سچویشن کے حوالے سے. گوادر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کی بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ چپکلش چلتی رہتی ہے. KP اور بلوچستان کے بہت سے ایریاز پہلے ہی گرم ہیں. اب آپ کا جو کیپٹل سٹی ہے وہاں پر جماعت اسلامی ہے, اور باقی پورے ملک کی بات کریں جو سینٹرز ہیں آپ کے اربن سینٹرز, لاہور, کراچی, پشاور, فیصل آباد اور اسلام آباد, وہاں پر PTI آلریڈی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ احتجاج کی کال دیتی رہتی ہے, اور وہ جیسی احتجاج کی کال دیتی ہے حکومت دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کا مسئلہ الگ ہے, جو آن لائن ڈومین میں اتنی زیادہ بیشنگ ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کی, سرکار کی, کہ یہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں, یہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کر رہے ہیں, یہ ہماری پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ساری کمبائن ہو جاتی ہیں تو سرکار کے لیے مزید مشکلات کا سامان پیدا کرتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ, کہ ایک تو ان کی لیجیٹمیسی پر بھی سوال اٹھتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 والی حکومت ہے جو لیجیٹمیٹ ہی نہیں ہے, اور لیجیٹمیسی کے علاوہ پھر یہ سوشو اکنامک اور سیکیورٹی کے مسائل الگ ہیں. یعنی کتنے زیادہ مسائل یہ حکومت فیس کر رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 4-5 ماہ میں ہی دبڑدوس ہونے والے ہیں. کیونکہ جنرلی کیا دیکھتے ہیں ہم پوری دنیا میں, یہ جو سیاسی طور پر بڑے گرم ممالک ہوتے ہیں پاکستان اور US جیسے یا انڈیا جیسے, یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد حالات تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیوں کول ڈاؤن ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس کو میجورٹی ملی ہوتی ہے لوگ تھوڑا بہت سکھ کا سانس لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے تھوڑی دیر مشکل فیصلے کرنے ہیں, ان کو کرنے دو, بعد میں ہم تنقید شروع کریں گے, پہلے دیکھیں گے کہ یہ کتنی مہنگائی کرتے ہیں. ابھی والا جو سسٹم پاکستان میں آیا ہے, ایک تو یہ فارم 47 والا سسٹم ہے, اس سے پہلے بھی انہی کے دوست حکومت کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی PDM تھی. تو PDM پارٹ 1 جو 2022 میں جنہوں نے جتنی مہنگائی کی تھی, پھر ان کے دوست آئے یہ کاکڑ وغیرہ, اور پھر یہ لوگ, تو جتنی اب مہنگائی ہو چکی ہے اور جتنا ان پر الزام لگتا ہے کہ الیکشن انہوں نے چرائے ہیں 8 فروری والے, الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں. تو یہ سارے مسئلے اس حکومت کی لیجیٹمیسی پر سوال اٹھاتے ہیں, اور جب لیجیٹمیسی پر سوال اٹھتے ہیں نا تو کوئی حکومت کانفیڈنس کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتی. جیسے میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ وہی ملک کامیاب ہوتا ہے جہاں پر حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو عوام کا, اور جب عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو حکومتیں سخت فیصلے کر بھی سکتی ہیں. یعنی لیجیٹمیسی ہوتی ہے. اگر ایکسٹرنل چیلنجز رہیں وہ تو پوری دنیا میں ہیں, اکانومی کے مسئلے تو پوری دنیا میں ہیں, لیکن پاکستان میں ہم اس وقت ڈوئل پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ ایک تو سوشو اکنامک سٹرکچر میں مسائل ہیں, دوسرا اس حکومت کی لیجیٹمیسی پر بھی سوالیہ نشان ہے. تو اگر آپ کی ایسی حکومت ہو جس پر سوالیہ نشان نہ ہو, جو لوگوں کے ووٹوں سے بن کر آئی ہو, وہ بعد میں اکانومی کو مینج کرتی ہوئی اچھی بھی لگتی ہے, چاہے جتنی مرضی اس کو مشکلات کا سامنا ہو. اور اس لیے کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کہ آپ کے پاس لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. آپ جو بھی کام کرو گے
لوگ احتجاج کریں گے، اور یہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا فروری میں میں نے پریڈکٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جس حکومت کے پاس نہیں ہوتی لیجیٹیمیسی، جس کے پاس لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا، لوگ ان کے فیصلے کبھی بھی نہیں قبول کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر آپ کو احتجاج نظر آئیں گی. یہ حکومت کوئی بھی کڑا فیصلہ، کوئی بھی ٹف فیصلہ، چاہے وہ پاکستان کے حق میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ٹف ڈیسیجن ہوگا تھوڑا سا بھی، تو لوگ اس پر ایجیٹیٹ کریں گے. لوگ کہیں گے ایک تو تم نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، اور تم مزید میرا نوالا چھین رہے ہو، تم مزید مہنگائی کر رہے ہو، مزید ٹیکسز لگا رہے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت وہ والی ہونی چاہیے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہو. فیک مینڈیٹ والی حکومت نہیں مہنگائی کر سکتی، اس کو پھر ڈبل کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے، اور دوسرا اکانومی کا کرائسس ہے جو یہ نہیں حل کر پا رہے. آپ کے فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں ہمیں کہ ہم اپنے دوستوں سے یہ ڈیٹ رول اوور کی فیسلٹی کو سیکیور کر سکیں، سعودیہ، چائنا اور UAE سے. تو پھر باہر کے کنٹریز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے ملک کے اندر اعتماد حاصل نہیں ہے تو ہم ان کو پھر کیوں پیسے دیں. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ رپورٹس کیا وہ نہیں پڑھتے ہوں گے چائنا کے انویسٹر یا سعودیز کے انویسٹرز کہ جی پاکستان کے اپنے لوگ تو پاکستان چھوڑ کر دبئی میں بزنسز لگا رہے ہیں، تو پھر ہم سے کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ملک میں پیسہ لگائیں جب ان کی اپنی اشرافیہ کی پراپرٹیز لندن اور دبئی میں ہیں. دبئی لیکس میں نام آتا ہے، پاناما لیکس میں نام آتا ہے. تو پھر ہم پاگل کے پتر ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں جب ان کی اپنی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے باہر پیسے رکھوائے ہوئے ہیں. باہر پیسے رکھوانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ انویسٹمنٹ کے قریب ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے بینکوں میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں. یہ ان کی پوری اکانومی کی سچویشن اچھی کر دیتا ہے. تو پہلے ان کے جو اشرافیہ کے پیسے ہیں یہ ملک کے اندر تو لائیں. انہوں نے بھی بیک اپ پلان رکھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کرنے کے لیے یہ پیسے مانگتے ہیں جی یہ سعودیہ، چائنا، UAE، IMF وغیرہ سے. اور اب انہوں نے بھی شاید آپ کا ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے بھی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے میسیجز دیے ہیں. چائنا نے آپ کو، امریکہ کی کانگریس نے آپ کے ہیومن رائٹس اور الیکشنز پر سوال اٹھا دیے ہیں. اور سعودی عرب اور UAE کی جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو رہی. وہ کیسے مٹیریلائز ہوگی وہ تو نظر بھی نہیں آ رہی. کاکڑ کے دور میں $25 بلین ہم نے سنے تھے، یہ ابھی تھوڑے دن پہلے $10 بلین سنے ہیں. آیا $1 بلین بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان حکومتوں کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پر بہت سخت سوالیہ نشان ہے. تو پوری دنیا میں دیکھ لیں اکنامک چیلنجز ہر جگہ پر موجود ہیں. برازیل میں موجود ہیں، ارجنٹینا میں موجود ہیں، ٹرکی میں موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، US میں موجود ہیں، انگلینڈ میں موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بیلٹ کے ذریعے ایک چینج بھی آ رہا ہے. بیلٹ کے ذریعے ایک چینج کو لوگ ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اس حکومت کو. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ بیلٹ کے ذریعے چینج نہیں آتا، انہی لوگوں کو جتوایا جاتا ہے جن کو جتوانا ہوتا ہے. یعنی جو مرضی ہوتی ہے، ووٹ کا جو پرپز ہے اس کو کل کیا جاتا ہے. اور پتہ نہیں پھر کیوں اتنی بڑی ایکسرسائز کی جاتی ہے. 8 فروری میں اتنے زیادہ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، اور پھر بھی کرنا وہی ہے جو کہ دل کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس لیجیٹیمیسی والے کرائسس کو پہلے اوور کم کیا جائے. پہلے وہ حکومت لائی جائے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس اعتماد ہو عوام کا. یعنی یہ سمپل رول ہے. اگر آپ نے اس ملک میں وہی سسٹم رکھا ہوا ہے تو اس کو نافذ کیجئے. کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں آفیشیلی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یا کوئی بادشاہتی نظام نہیں ہے، یا چائنا والا 1 پارٹی سسٹم نہیں ہے. تو اگر آپ کے ملک میں ڈیموکریسی کا نظام ہے، اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کرا کے جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے ان کی حکومت ہونی چاہیے، تو اس کو فالو کریں. لیجیٹیمیسی پرووائڈ کریں حکومت کو. لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ اچھے یا برے فیصلے کر سکتی ہے، ٹف ڈیسیجنز لے سکتی ہے. اور وہ ٹف ڈیسیجن جب لے گی تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ کو آئے دن اس طرح کی انارکی نہیں نظر آئے گی. آپ کے ہر شہر میں آپ دیکھ لیں، آپ کا پورا ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے شہر ہیں، جتنے علاقے ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں. پشاور، بنوں، پارا چنار، گوادر، کوئٹہ. پھر ایسٹرن سائڈ پر آئیں تو پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، یہاں پر بھی ایجیٹیشن ہے. ڈفرینٹ گروپس اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے نکلتے رہتے ہیں آئے روز. تو اس کرائسس کو ہمیں کم کرنا ہے. ایک طرف حکومتی جو آفیشلز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. وہ فری بجلی، فری پیٹرول، فری ان کے جو پروٹوکولز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور ایک طرف عام عوام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کو مزید ٹیکسز کے اندر دبا دیا گیا ہے، اور بجلی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا گیا ہے.
تو इकॉनमी के हवाले से स्टेट को जो रिक्वायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा, इसका हल ढूंढने की कोशिश करें। जो आपको बाहर से मदद नहीं मिल रही, जो आपको अंदर से मदद नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लोग चुप नहीं हो रहे, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कई जा रहे हैं, तो लोगों को अपने साथ मिलाएं। किस हद तक आप लोगों की दुश्मनी लेते रहेंगे? आज आपने ट्विटर बंद किया, कल को आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे, फिर आप इंटरनेट बंद कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है आप पूरी इंटरनेट को भी बंद कर दें, क्या उससे ऑन ग्राउंड यानी लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी? ज़ियाउल हक के दौर में तो नहीं था इंटरनेट, तब तो डिजिटल दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों को कोड़े पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त लोग सड़कों पर, होटल्स के अंदर और ड्राइंग रूम्स में डिस्कशन करते थे और ज़ियाउल हक को गालियाँ निकालते थे। तो ये क्रिटिसिज्म स्टेट पर कभी बंद नहीं हो सकती, चाहे पूरा इंटरनेट बंद कर दें। मतलब ज़िंदा लोगों को तो नहीं आप मार सकते ना, अगर उनको भी मारना है तो वो भी ट्राई करके देख लें, शायद उससे क्रिटिसिज्म कम हो जाए। लेकिन इसका हल यही है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जो कि मुश्किल फ़ैसले करे आवाम के कॉन्फिडेंस के साथ, और वो आवाम को एतमाद में ले कि देखो जी हमें वोट मिले हैं, ये एक डिफ़िकल्ट रास्ता है, हम मिलकर आगे चलेंगे, हम सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलेंगे, इतनी महंगाई होगी, इतने अरसे तक आपको बर्दाश्त करना होगा। इनकी कोई बात सुनेगा जो अभी हुकूमत कर रहे हैं? अगर बात सुनता होता कोई इनकी तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। ये इलेक्शंस के 5-6 माह बाद ही इतनी जो बुरी सिचुएशन हो गई है, इसका मतलब यही है कि इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चंस हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जो करंट गवर्नमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चंस हैं, क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है? क्या वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाल सकती है? या आपके ख्याल में एक नया इलेक्शन और एक ट्रू अवामी हुकूमत ही पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है, या आपके ख्याल में वो भी इसका हल नहीं है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।